آج کا ہمارا موضوع ہے پنجابی فلم کا بادشاہ سلطان راہی۔ بر صغیر میں جس اداکار کو پنجابی فلم کا بادشاہ کہا گیا اس کا نام سلطان راہی ہے۔ سلطان راہی صاحب کی کاپی پاکستانی اداکاروں اور انڈین اداکاروں نے کی۔ اداکاروں نے فلم میں ان جیسے شو پہنے، ان جیسا چلنا شروع کیا، ان کی طرح کھڑا ہونے کی کوشش کی، ان کی طرح ڈائلاگ ڈلیور کیے، ان جیسا لباس پہنا۔ غرض ان کی ہر ادا کی پنجابی فلم کے اداکاروں نے کاپی کی۔ پاکستان میں سب سے زیادہ راہی صاحب فلموں میں کاسٹ ہوئے۔ پنجاب کے اکھڑ نوجوانوں کو جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا اس شخصیت کا نام سلطان راہی ہے۔ فنکار راہی صاحب کو فن کے سلطان کا بھی عوام نے خطاب دیا۔ راہی صاحب کی فلمی زندگی میں جن فلموں نے اہم کردار ادا کیا ان میں فلم بابل، بشیرہ، ویشی جٹ اور مولا جٹ قابل ذکر ہیں۔ پیش خدمت ہے لیجنڈ ایکٹر راہی صاحب کی زندگی کے 16 حقائق۔ نمبر 1، محمد سلطان المعروف سلطان راہی 1938 کو بھارت کے صوبے یو پی اور اس کے شہر مظفر نگر میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ راول پنڈی منتقل ہو گئے۔ آپ کا تعلق اردو سپیکنگ فیملی سے تھا۔ نمبر 2، آپ کے والد صاحب کا نام عبد المجید تھا۔ راہی صاحب نے 2 شادیاں کی۔ پہلی بیوی کا نام شاہین تھا جس کے ساتھ صرف تھوڑی دیر شادی برقرار رہی، بعد ازاں طلاق ہو گئی۔ دوسری شادی نسیم سلطان سے ہوئی۔ راہی صاحب کے بہن بھائی جو پیدا ہوئے وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے، لہٰذا آپ ماں باپ کے لاڈلے بیٹے تھے۔ نمبر 3، راہی صاحب کے بچوں کی تعداد 5 ہے، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ بچوں کے نام کچھ اس طرح ہیں: بابر سلطان، طارق سلطان، حیدر سلطان، سمینہ سلطان اور سائمہ سلطان۔ راہی صاحب کے بیٹے حیدر سلطان نے فلموں میں کام کیا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ راہی صاحب کا قد 5 فٹ 7 انچ تھا۔ راہی صاحب نارمل شکل و صورت کے مالک تھے، وہ یوسف خان کی طرح خوبصورت نہیں تھے۔ راہی صاحب اپنی محنت سے کوئلہ سے ڈائمنڈ میں منتقل ہوئے۔ نمبر 4، راہی صاحب نے صرف مذہبی تعلیم حاصل کی، سرکاری تعلیم یا جنرل ایجوکیشن حاصل نہ کی۔ آپ نمازی تھے۔ آپ نے لاہور کے ایک اسٹوڈیو میں مسجد بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے حج بھی کیا ہوا تھا۔ فلم کے کچھ لوگ آپ کو حاجی صاحب کے نام سے بھی پکارتے تھے۔ نمبر 5، راہی صاحب کو بچپن سے ہی فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا، اسی وجہ سے آپ راول پنڈی سے لاہور منتقل ہوئے اور ڈراموں میں چھوٹے چھوٹے رول شروع کر دیے۔ نمبر 6، ڈراموں میں چھوٹے چھوٹے رول کرتے ہوئے آپ کو ایک چھوٹا سا رول فلم باغی میں 1956 میں ملا۔ بعد ازاں آپ فلموں میں ایکسٹرا کا رول ادا کرتے رہے۔ 1971 میں فلم بابل میں انہیں ایک بدماش کا ثانوی سا کردار دیا گیا جس کو عوام نے پسند کیا۔ فلم بابل کے ہدایت کار اقبال کشمیری تھے۔ 1972 میں ہدایت کار اسلم ڈار نے انہیں اپنی پنجابی فلم بشیرہ میں مرکزی کردار دیا۔ یہ کردار پہلے اسلم ڈار نے اداکار ساون کو ادا کرنے کے لیے کہا لیکن ساون نے بہت زیادہ معاوضہ مانگ لیا۔ معاوضہ مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ ساون کی نئی فلم خان چاچا خاصی کامیاب ہوئی تھی۔ نمبر 7، بشیرہ فلم کی کامیابی نے سلطان راہی صاحب کو اسٹار بنا دیا۔ 1975 میں حسن عسکری نے احمد ندیم قاسمی کے افسانے گنڈاسا پر ایک پنجابی فلم ویشی جٹ بنانے کا اعلان کیا۔ فلمی سٹوری تیار کرنے کے لیے ناصر ادیب کو منتخب کیا۔ ویشی جٹ کی فلمی سٹوری ناصر ادیب کی پہلی فلمی سٹوری تھی۔ اور رائٹر ناصر ادیب کی مختلف فلمی شخصیات نے مخالفت کی کہ یہ غریب اور کمزور نوجوان کیا سکرین پلے لکھے گا، لیکن حسن عسکری اپنی بات پر قائم رہے کیونکہ حسن عسکری خود بھی ایک اچھے افسانہ نگار تھے۔ ہیرو کے لیے حسن عسکری نے سلطان راہی صاحب کو سلیکٹ کیا۔ فلم کی نمائش 8 اگست 1975 کو ہوئی۔ فلم سپر ہٹ رہی۔ ویشی جٹ سے پہلے جو فلمیں بنتی تھیں ان میں سماجی موضوعات ہوتے تھے۔ ویشی جٹ میں مولا جٹ کو ایک گنڈا کے روپ میں اور ایک ہیرو کے روپ میں حسن عسکری نے پیش کیا۔ اس طرح بدماش کو ہیرو کے روپ میں پیش کرنے کا کلچر پروان چڑھ گیا۔ 11 فروری 1979 کو فلم مولا جٹ ریلیز ہوئی جس نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔
سلطان رئیس صاحب سٹار سے سپر سٹار بن گئے اور پھر ساری زندگی ان کے مقابلے میں کوئی ہیرو نہ جم سکا۔ مولا جٹ فلم کی ہدایت کار یونس ملک، فلم ساز سرور بھٹی اور رائٹر ناصر ادیب تھے۔ ایک طرف سلطان رئیس صاحب کا عروج شروع ہوا تو دوسری طرف رائٹر ناصر ادیب کا بھی عروج شروع ہو گیا۔ نمبر 9، ناصر ادیب کے لکھے ہوئے 3 مکالمے اور سلطان رئیس کے ڈلیور کیے ہوئے یہ تینوں ڈائلاگ آج تک بہت مقبول ہے، جیسا کہ ویشی جٹ کا پہلا مشہور ڈائلاگ، قتل تے ہون گے روشنا تے او بھی ہون گے جنہ ہلی جم کے ساڈا دشمن بننا ہے۔ فلم ویشی جٹ کا دوسرا ڈائلاگ، پاتی اوئے گھوڑیاں نو پانی پلا دے، اوئے سویرے کچہریاں جانا ہے۔ فلم مولا جٹ کا مشہور ڈائلاگ، مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردا۔ نمبر 10، سلطان رئیس صاحب نے 764 فلموں میں کام کیا، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے: 158 اردو فلم، 545 پنجابی فلم، 58 ڈبل ورشن فلم، 2 پشتو فلم، 1 سندھی فلم۔ نمبر 11، برہما نندم ایک انڈین مزاحیہ اداکار ہے، اس نے اب تک 1000 فلم میں کام کیا ہے۔ برہمانندم ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی سے سلطان رئیس صاحب کو ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بنا دیتے ہیں، جبکہ انہوں نے 764 فلموں میں کام کیا اور بہترین کام کیا۔ برِ صغیر کے عوام سلطان رئیس صاحب کو ان کے کام کی وجہ سے جانتے ہیں، جبکہ برہمانندم تیلگو فلموں کا مزاحیہ اداکار ہے، اسے تمام انڈین عوام بھی نہیں جانتی۔ برِ صغیر کے عوام اچھی اداکاری کی وجہ سے دلیپ کمار، پرتھوی راج، راج کپور، راجیش کھنہ، امیتابھ بچن اور شاہ رخ وغیرہ کو جانتی ہے۔ انڈین اداکار دھرمیندر تو سلطان رئیس صاحب کا فین ہے۔ برہمانندم کو صرف تیلگو زبان بولنے والے جانتے ہیں۔ نمبر 12، سلطان رئیس صاحب نے 25 سال فلموں میں راج کیا، یعنی 1971 سے لے کر 1996 تک۔ اس سے پہلے انہوں نے فلموں میں ایک ایکسٹرا اداکار کی حیثیت سے کام کیا۔ سلطان رئیس صاحب کی 20 سپر ہٹ فلموں کی تفصیل کچھ یوں ہے: بابل، جیدار، وریام، ملے گا ظلم دا بدلہ، انوکھا داج، رنگا ڈاکو، قانون، لوری بادشاہ، جگہ گجر، شریف بدماش، سخی بادشاہ، انورا، مولا بخش، آخری جنگ، سالہ صاحب، چنوریام، شیر خان، بشیرہ، ویشی جٹ اور مولا جٹ۔ نمبر 13، سلطان رئیس صاحب کو جو ایوارڈز ملے ان کی تفصیل کچھ یوں ہے: نگار ایوارڈ 1971 فلم بابل، نگار ایوارڈ 1972 فلم بشیرہ، نگار ایوارڈ 1975 فلم ویشی جٹ۔ نمبر 14، سلطان رئیس صاحب صرف اداکار ہی نہیں، ایک سوشل ورکر بھی تھے۔ فلم بنانے کے دوران میں جو ورکر کلاس کام کرتی ہے، رئیس صاحب ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کی مدد بھی کرتے تھے۔ وہ غریب پرور اور انسان دوست کے طور پر فلم انڈسٹری میں مشہور تھے۔ وہ نمازی تھے اور حاجی تھے، ان کا کوئی سکینڈل منظر عام پر نہیں آیا۔ وہ مساجد کو بھی ریگولر چندہ دیتے تھے۔ نمبر 15، ہدایت کار حسن عسکری اور رائٹر ناصر ادیب نے فلموں میں تشدد اور بدماش کو ہیرو کے طور پر پیش کرنے کی ابتدا کی۔ حسن عسکری کی اس سال یعنی 2023 میں طبعی موت ہوئی۔ ناصر ادیب جٹ ابھی حیات ہے۔ 2022 میں ناصر ادیب نے ویشی جٹ اور مولا جٹ سیریز کی تیسری فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ لکھی، جو کہ کمائی کے لحاظ سے کامیاب فلم رہی، لیکن انسان دوست اور علم دوست حلقوں نے اس فلم کو پسند نہیں کیا۔ ان کا بیان ہے کہ یہ فلم تشدد، جہالت، فحاشی اور غنڈہ گردی کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اس فلم میں کوئی میسج نہیں ہے۔ پاکستان پر ابھی تک افغانستان جنگ کے اثرات نہیں گئے۔ پاکستان ابھی تک تشدد، دہشت گردی، سمگلنگ اور منشیات جیسی لعنت سے لڑ رہا ہے۔ میرا ایک ویلاگ دی لیجنڈ آف مولا جٹ کریٹیکل ریویو بائی TSC طارق سر چینل کے نام سے موجود ہے، جس میں تنقیدی جائزہ میں نے فلم کے بارے میں پیش کیا ہے۔ راہی صاحب کے مخالفین کی رائے ہے کہ راہی صاحب کی اکثریت کامیاب فلموں میں تشدد اور قتل و غارت ہے، کوئی پازیٹیو میسج نہیں ہے۔ راہی صاحب 9 جنوری 1996 کو پنڈی بائی پاس
کے قریب گجرانوالہ میں کسی ظالم کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہوئے اور گولی لگنے سے موت کی وادی میں چلے گئے۔ راہی صاحب کی موت کے بعد پنجابی فلم انڈسٹری بھی زوال کا شکار ہو گئی۔ رائٹر، فلم ساز اور ڈائریکٹر کا تیار کیا ہوا کماؤ پتر پنجابی فلم کا بادشاہ اب اس فانی دنیا میں موجود نہیں، لیکن اس کی کامیاب فلمیں موجود ہیں۔ فلم وحشی جٹ کے ہدایت کار اور ہیرو دونوں وفات پا چکے ہیں۔ فلم وحشی جٹ کے ہدایت کار کا نام حسن عسکری ہے اور فلم کے ہیرو کا نام سلطان راہی ہے۔ ناصر ادیب فلمی مصنف کے طور پر فلمیں لکھ رہے ہیں۔ نمبر 16، ساجد عرف ساجو کانے پر قتل کا الزام لگا اور وہ پولیس مقابلہ میں مارا گیا۔ کچھ دانشوروں کا کہنا ہے کہ ہر بڑے آدمی کے قتل کے پیچھے کسی بڑے آدمی کا ہاتھ ہوتا ہے اور سلطان راہی صاحب کے قتل کے پیچھے کسی حاسدی فلمی بڑی شخصیت کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ ون مین فلم انڈسٹری بن چکے تھے، یا قتل کے پیچھے کسی اور طاقتور شخصیت کا ہاتھ ہے۔ امید ہے اس بات میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے کہ حقیقت ضرور منظر عام پر آئے گی۔ سلطان راہی صاحب کو 14 جنوری 1996 میں لاہور میں شاہ شمس قادری صاحب کے مزار کے احاطہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ راہی صاحب ایک فنکار کی حیثیت سے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ راہی صاحب کی بشری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرمائیں، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tarak Search Channel and my YouTube channel TSC Tarak Study Channel Shorts. Thank you.